السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور چاند کے ٹکڑے ہو جانا، کہ کس طرح آپ سے کافروں نے فرمائش کی کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا، سب لوگ میرے ساتھ صفا پہاڑ پر چلیں۔ حبیب بن مالک جو کہ ابو جہل کا دوست تھا، وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ کو صفا کے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان دونوں ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد آپ سے ابو جہل کے دوست نے کہا کہ اب آپ اس کو دوبارہ جوڑ دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انگلی سے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب، ابو جہل کا جو دوست تھا، اے حبیب، تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ تو وہ پہلا معجزہ دیکھ کر دل میں رسول اللہ پر ایمان لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود معلوم کر کے مجھے بتائیں کہ میرے دل میں دوسری بات کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی اپاہج ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے، تو گھر جا کر دیکھ، اللہ نے اسے شفا دے دی ہے۔ یہ سن کر حبیب ابن مالک نے فوراً کلمہ توحید دو رسالت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب ابن مالک نے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے واپس جب روانہ ہوا، اور جب وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا، اور اس لڑکی کی زبان پر کلمہ رسول اللہ تھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب ابن مالک کہنے لگا، بیٹی، یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ وہ کہنے لگی، ابا جان، جس پاک ہستی کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے وہی پاک ہستی یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے میرے جسم مبارک پر کچھ پڑھ کر اللہ کا کلام پھونکا تو مجھے شفا ہو گئی، اور مجھے کلمہ بھی انہوں نے پڑھایا۔ حبیب ابن مالک نے پوچھا، رسول اللہ کس وقت یہاں تشریف لائے تھے؟ حبیب ابن مالک کی بیٹی نے جو وقت بتلایا، اس وقت حبیب ابن مالک صفا پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی دلیل مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل اور صداقت کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اور شق قمر کی روایات کو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور بہت سے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ اور حضرت عباس بن مرداس سے مروی ہے کہ آپ کے زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دوران سفر میرا گزر ایک صحرا سے ہوا، اور وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اشعار پڑھ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جاہلیت کے زمانے کے مظالم اور قتل و خونریزی کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے، اور ایک صاحب شریعت تشریف لائے ہیں جو صادق اور امین ہیں، اور وہ قصوہ اونٹنی پر سواری کریں گے۔ حضرت عباس بن مرداس فرماتے ہیں، میں ان اشعار کو سن کر خوفزدہ ہو گیا، اور میرے پاس ایک بت تھا اس بت کا نام زمات تھا۔ میں اس بت کے سامنے حاضر ہوا تو اس بت کے اندر سے آواز آئی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوئے تھے اور نماز کا حکم نہ دیا گیا تھا، اس وقت میں تمہارا معبود تھا، مگر اب زماد خاک آلود ہو گیا، اور زماد ایک بے جان پتھر ہے، وہ قریشی النسل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور انہوں نے کلمہ توحید کا اعلان کیا ہے، اور ان کا دین سچا ہے، اور نیک بختی ان کے زیر سایہ ہے۔ حضرت عباس بن مرداس فرماتے ہیں کہ جب میں نے
جماعت بدھ کی گفتگو سنی تو میں اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے تمام واقعہ گوش گزار کیا۔ میری قوم میری باتیں سن کر حیران پریشان رہ گئے۔ پھر میرے قبیلے کے 300 افراد میرے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ہم نے دین اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی مسکرائے اور آپ فرمایا، ایمان تمہارے قلوب میں راسخ ہو گیا۔ اور جب میں نے تمام واقعہ آپ کے گوش گزار کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے ہم سب کو خوش آمدید کہا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ کہ درخت چل کر رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ روایات میں ہے کہ اہل مکہ نے بعثت کے بعد رسول اللہ پر بہت ظلم کیے۔ ایک مرتبہ ان کے گستاخانہ رویے اور ان کی نازیبہ حرکات کے بعد مکہ مکرمہ سے رسول اللہ باہر تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین آئے اور آپ کا حال دریافت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی وقت آپ کے ایک معجزے کا ظہور ہو تو آپ فلاں درخت کو حکم دیجئے کہ وہ آپ کے پاس چل کر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اس کو اپنے پاس بلایا اور درخت رسول اللہ کا حکم ملتے ہی آپ کے پاس آ گیا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب اس درخت کو حکم دیجئے کہ وہ واپس اپنی جگہ لوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو حکم دیا اور وہ فوراً اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ روایات میں ہے کہ مشرکین مکہ کے معاندانہ رویے اور تکذیب سے رنجیدہ ہو کر ایک روز رسول اللہ پہاڑ کی گھاٹی کی جانب چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے سکون قلب کے لیے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ سامنے والے درخت کی کسی بھی ٹہنی کو آپ اپنی طرف بلائیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی کو اپنے پاس طلب کیا اور وہ درخت سے کٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے اس شاخ سے فرمایا کہ جاؤ، اپنے مقام پر واپس لگ جاؤ اور درست ہو جا۔ اس ٹہنی نے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور واپس جا کر اپنے درخت کے ساتھ پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ کی طبیعت میں خوشی اور انبساط پیدا ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اب مجھے ان جھٹلانے والے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ملک عرب میں شدید قحط پڑا اور مسجد حرام تک قریش کو شور مچاتے اور بارش کی دعا مانگ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ لات اور عزا سے مانگو، کسی نے کہا منات سے مانگو۔ یہ سن کر ایک بوڑھے خوبرو اور تجربہ کار شخص نے کہا، ابو طالب نہیں ہیں، ان کے پاس چلو۔ چنانچہ وہ سب ان کے ہمراہ ابو طالب کے گھر پہنچے۔ آواز دی تو ابو طالب زرد چادر گردن میں لپیٹے باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، وادیاں خشک ہو گئی ہیں، جانور کمزور ہو گئے ہیں، چلو بارش کی دعا مانگیں۔ جناب ابو طالب نے ان سے کہا، زوال اور آفتاب اور ہوا کے ٹھہرنے تک رکو۔ پھر ابو طالب رسول اللہ کے ہمراہ لے کر انہیں ان کی انگلی پکڑے، آپ کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے ملا کر آپ کو کھڑا کر دیا اور بارش کی دعا کرنے لگے۔ بارش کی دعا مانگنے کی دیر تھی ہی، تھوڑی ہی دیر میں مطلع جو صاف تھا وہ ابر آلود ہو گیا، گھنے بادل آ گئے اور موسلادھار بارش سے وادیاں، تالاب اور آبی ذخیرے بھر گئے اور باغات اور کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ اس موقع پر ابو طالب نے کہا کہ رسول اللہ کی ذات ایسی برکت والی ہے کہ آپ کے چہرے سے بادل کا پانی خواستگار ہوتا ہے۔ آپ یتیموں کے فریاد رساں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ ہاشم کی بھوکی پیاسی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے رہتی ہے۔ وہ لوگ آپ کے دامن میں نعمت و فضائل دیکھتے ہیں۔ آپ سچائی کا وزن کرنے والے ہیں اور آپ کی تول کسی طرف جھکتی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کا ایک اور معجزہ کہ ابو جہل نے آپ کے اور اپنے درمیان آگ کی خندق دیکھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل سے لوگوں نے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ گرد آلود کرتے ہیں؟
تو اس نے کہا کہ قسم ہے لات اور عزا کی، میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں ضرور ان کی گردن مروڑ دوں گا یا ان کے چہرے کو خاک آلود کر دوں گا۔ ایک روز ابو جہل رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ رسول اللہ کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو بچاتا ہوا الٹے قدم لوٹا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں، کیا حال ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ تم الٹے پیروں بھاگ نکلے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ سے بھری ہوئی خندق دیکھی ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو اس وقت فرشتے اس کے ٹکڑے کر ڈالتے اور اس کا ایک ایک عضو الگ کر ڈالتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو جہل اسلام دشمنی میں پیش تھا اور اس نے بہت سے مواقع پر اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت دیا۔ ابو جہل نہ صرف مسلمانوں کا دشمن تھا بلکہ وہ کاروباری معاملات میں بھی دھوکہ اور فریب کیا کرتا تھا، اور اس کے دھوکے اور فریب کا نشانہ وہ زائرین بھی بنتے تھے جو حج یا عمرہ کی غرض سے خانہ کعبہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صحابہ کرام کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ قبیلہ زبیدہ کا ایک شخص آیا اور قریشی سرداروں کی محفل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے گروہ قریش، کیا جب کوئی راہگیر یا کوئی تاجر تمہارے علاقے میں آتا ہے تو تم اسے اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہو؟ جب وہ شخص رسول اللہ کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ وہ بولا، میں نے اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ یہاں فروخت کیے اور انہیں ابو جہل نے خریدا، اور اس نے مجھے ان اونٹوں کی اصل قیمت سے بھی کم تہائی قیمت لگائی، اور اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اور وہ جانتا تھا کہ چونکہ وہ یہاں کا سردار ہے لہٰذا میں اسے کچھ نہیں کہہ سکوں گا، اس لیے اس نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا اور میرے اونٹوں کے دام اس نے خراب کر ڈالے۔ رسول اللہ نے پوچھا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ وہ بولا، یہیں خزورہ کے مقام پر ہیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اونٹ واقعی بے حد قیمتی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ سودا کیا اور اسے اچھی قیمت پر وہ اونٹ خرید لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اونٹوں میں سے 2 اونٹ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بنو عبد المطلب کی بیواؤں میں تقسیم فرما دی۔ ابو جہل جو اس وقت وہاں موجود تھا وہ خاموشی سے سب دیکھتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور دبدبہ کی آگے وہ بول بھی نہ سکا۔ رسول اللہ ابو جہل کے پاس آئے اور فرمایا، عمرو، اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ ابو جہل نے رسول اللہ کا سخت کلام سنا تو سخت نادم ہوا اور کہنے لگا، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پھر جب رسول اللہ وہاں سے واپس لوٹ گئے تو بنو امیہ بن خلف جو اس کا دوست تھا اس نے ابو جہل سے کہا، تم تو محمد کے ہاتھوں رسوا ہو گئے اور جو معلوم ہوتا ہے جیسے تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو۔ ابو جہل بولا، میں مر کر بھی ان کی پیروی نہ کروں، اور جو تم نے میری کمزوری دیکھی وہ اس لیے کہ ان کے دائیں بائیں میں ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا جو ہاتھوں میں نیزے لیے ان کی حفاظت فرما رہے تھے، یعنی ابو جہل کو ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے فرشتے نظر آئے، اور ابو جہل نے کہا کہ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ مجھے یقیناً مار ڈالتے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و برکات کہ دشمن چاہنے کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ آپ اپنے دشمنوں کو کس طرح دکھائی نہ دیے اور کس طرح وہ آپ سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔